الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین یعنی جو کفر سے بچتے رہے، شرک سے بچتے رہے، بدعت سے، رسم و رواجات خرافات سے بچتے رہے، اللہ کی بغاوت سے بچتے رہے، اللہ کے رسول کی بغاوت سے بچتے رہے، تو یہ متقین فی جنات وعیون دن قیامت کے باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. دن قیامت کے اللہ پاک ہر متقی کو، ہر جنتی کو ہر قسم کے باغ بھی عطا فرمائے گا اور ان باغوں میں قسم قسم کے چشمے بھی ہوں گے. دن قیامت کے جنت کے اندر خالص دودھ کی نہر ہوگی، خالص پانی کی نہر ہوگی، اور خالص شہد کی نہر ہوگی، خالص شراب طہورہ کی نہر ہوگی، اور زنجبیل، سلسبیل، یہ چشمے بھی ہوں گے. اللہ پاک نے چشموں کے نام بھی بتلا دیے. زنجبیل نام کا ایک چشمہ ہوگا اور سلسبیل نام کا ایک چشمہ ہوگا. عین یشرب بها المقربون، ان سے وہ پیئیں گے جو اللہ کے مقرب ہوں. سبحان اللہ، وہی متقین. تو فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، دن قیامت کے جنتیوں کو کہا جائے گا کہ جنت کے اندر سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ہم فیصل آباد میں داخل ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہوتے ہیں کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے، کہیں آگے راشی نہ ہو، وہ گاڑی نہ چھین لے، وہ پیسے نہ چھین لے. لیکن جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کہیں گے، اور جنتیوں کو اللہ پاک کی طرف سے سلام آئے گا. سلام قولا من رب الرحیم. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور کھینچ لیں گے ہم جو ہوگا ان کے سینوں میں کھوٹ. بعض مومنین کے دل میں، بعض مومنین کے متعلق رنجشیں ہوں گی، بشری تقاضے کے تحت ناراضگیاں ہوں گی، کھوٹ ہوگی. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان ایمان والوں کے دلوں سے وہ جو ہوگی نا کھوٹ، رنجشیں، ناراضگی ساری کٹ لیں گے، باہر نکال دیں گے. سب کے دل ایک ہو جائیں گے، سب کے دل صاف شفاف، کوئی کسی کے خلاف نہیں ہوگا، ذہن نہیں ہوگا، سب کے ذہن دل ایک ہی ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ علی سرور اخوانا، جنتی جنت میں بھائی بھائی ہوں گے،
سب کیا ہوں گے؟ بھائی بھائی ہوں گے جنت میں. یہاں تو کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی فلاں ہے، یا کئی فرقے کئی گروہ جنت میں کیا ہوں گی؟ جنتی سب مجھے رنجشیں ہوں گی، جی عداوتیں دشمنیاں وہ ہوں گی. اللہ پاک ہمارے جنت میں داخل ہونے پہلے وہ سب ہم نکال لیں گے کسی منہ سے، سب بات کریں گے، صاف ذہن ہو جائیں گے اور ایک ذہن ہو جائے گا، دل ہو جائے گا سب کا. اور جنتی سب جنت میں بھائی بھائی ہوں گے. علی سرور متقابلین، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. جنت کے اندر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. جنتی تختوں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش بھی ہوں گے اور باتیں بھی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی جنتی کے دل میں خواہش ہوگی فلاں جنتی سے ملوں، وہ تختی جس پہ بیٹھا ہوگا نا جنتی، وہ تختی لے کے اس کو وہاں چلا جائے گا. تختی لے کے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ان کو جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. یہاں تو آدمی کام کر کر تھک جاتے ہیں، لوگ کئی سو گئی تھک جاتے ہیں، ہاں، لیکن جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی کسی قسم کی اور نہ کوئی تکلیف ہوگی. یہاں تکلیفیں پہنچتی ہیں ہم سب کو، ملے داری کی طرف سے، رشتے دار کی طرف سے، ملے دار کی طرف سے، ہے جی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی لڑائی، یہ تکلیف ہے ہی. کون ہے جس کو نہیں تکلیفیں پہنچتی؟ لیکن جنت کے اندر ذرہ برابر بھی جنتی کو کبھی بھی کروڑوں اربوں سال سے بھی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا وما هم منها بمخرجین، نہ جنتی جنت سے نکالے جائیں گے. یہاں سے نکالے جاتے ہیں نا، کرایہ دار کو مال و مکان کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے. اور مال و مکان کو موت نکال دیتی ہے، اور موت نکال دیتی ہے. جتنی مرضی کوٹھی بنا لو، پیسے لا لو، کہہ لے یہ وہ موت آئے گی، چلو جی بابا جی مولوی صاحب چلو نکلو یہاں سے، کوئی نہیں رہنے دیتا. یہاں سے نکلنا ہے یہاں سے دنیا. لیکن جو جنت میں داخل ہو گیا، ہو جائے صحیح اللہ کرم سے، اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے جنت میں آمین 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 کہا کرو دل سے. ہو سکتا ہے قبولیت کی بڑی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اکبر کبیرہ. جنت میں داخل ہو گیا، نہ اللہ پاک اس کو نکالے گا اور نہ وہ نکلے گا. وہ نکلتا ہے جہاں ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، تو وہ کیسے نکلے گا اتنی جنت سے؟ کبھی بھی نہیں نکلنا، اللہ نکالے گا، نہ وہ نکلے گا. اللہ کے دربار سے اعلان ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ جنتی اور جنت میں رہنے والوں اب یہاں ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. یہاں بیماری ہیں، الٹراساؤنڈ ہے، گولیاں، ٹیکے، انجیکشن، آپریشن، پتہ نہیں کیا گیا یہاں. اللہ اعلان فرمائیں گے کہ آپ جنت میں رہنے والوں ہمیشہ کے لیے کبھی بیماری نہیں تمہارے، ہمیشہ تندرست رہو گے. اور دوسرا اعلان یہ ہوگا کہ ہمیشہ جنت میں زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی. تو آگے بہت بڑے تھے، اب یہاں موت نہیں آئے گی. تیسرا اعلان ہوگا کہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. بوڑھا ہو گیا آدمی یہ اب 50 سال کا بس انجوائے وغیرہ کھانا پینا، 70-80 سال کا داند ہی رہے منہ میں، جی بدتر سلسلہ. جنت میں اللہ فرما رہے کہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. چوتھا اعلان کہ ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے. یہاں تو آدمی پیسے ہیں، چار گھاٹا پڑ گیا، بولی سب گھاٹے ہی رہ گیا. دعا منگو تو دسو کی کریے، کدھر چاہیے ہوں گھاٹے ہی میں. کاروبار سے بہت سب پوچھا جی، انہوں نے پوچھنا لینا بول صاحب کو بات بنتی ہے نا، پھر مولوی چلے یار. پہلے نہیں خوشی میں مولوی کو نہیں یاد کرتا، جنازے میں میت میں ہے جی دعا کے لیے کوئی پریشانی میں پھنس گیا، پھر مولوی صاحب دعا مانگو گی. کم رکیا ہوا، چل نہیں رہا کم. اللہ کو یاد رکھے بندہ پہلا، پھر کم رکتے ہی نہیں. اللہ کو یاد رکھو، کام رکتے ہی نہیں، پھر اللہ کام چلائی جاتا ہے. جب اللہ جان سے دور ہوتا ہے تو کام ہر قسم کے کام سے پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں
دن قیامت کے اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو جو ہم کو موت آتی ہے نا، اس موت کو جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور اس جانور کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمایا کہ جنتی ہو جہنمی ہو، یہ موت تھی جو تم پہ آتی تھی، اب موت کو موت آ گئی ہے، اب نہ جنتیوں کو موت نہ جہنمیوں کو موت، بس جنتی جنت میں ہمیشہ، جہنمی جہنم میں۔ کہ اللہ کے فرمان، اللہ کے رسول کے فرمان یہ سچے ہیں کہ نہ بھائی؟ میں ذرہ برابر بھی شک نہ کر رہا، جو فرما دیا اللہ نے تو اللہ کے وہ ہوگا، ہو کر رہے گا، اس کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ منظر آئیں گے سامنے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس قرآن کو پکڑ لو، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ اگر بچنا چاہتے ہو۔ ہمارے پلے کچھ نہیں بچنے کے لیے، ہاں ہمارے پلے کچھ نہیں ہے تو بد خیال کریں میرے اتنے عمل ہیں، یہ ہے وہ ہے، نا، یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، ایک نسبت ہی قائم کر لو، نسبت ہی کہ اللہ ان کے ہمارا نام بھی ان کی لسٹ میں لکھتے جو قرآن کے خادم ہیں، نوکر ہیں، ان قیامت کے جب کہا جائے کہ قرآن کے خادموں کی صف کہاں ہے تو اس صف میں ہمارا نام بھی شمار ہو انشاءاللہ۔ نسبتی کہ ہم کر لو اللہ کے بندو، چھوڑو سب کچھ، درباروں مزاروں پیروں کیا دیں گے تم کو، چلے گئے دنیا سے، مولوی کیا اللہ مانگن ڈیا، مولوی آپ تھوڑی جیب میں بیٹھن ڈیا، نظرانے نے تمہارے نظرانوں کا انتظار کر رہا ہے، تمہاری جیب کیسے بھرے گا؟ کیا دیں گے؟ کیا دیا ہے؟ فرقہ وارائیت، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے۔ اس لیے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کو قبول کر لو، خوش ہو کہ اللہ تم کو خوش ہو قبول کر لو، اس کو قبول کر لو، اس سے وابستہ۔ لیکن ہم نے ابھی قبول نہیں کیا، میں آپ کو صحیح بتلاتا ہوں، ابھی رنگ نہیں چڑھا، تیسرا سال جا رہا ہے، یہ نہیں رنگ چڑھا ہم پہ قرآن کا بھی۔ قرآن کا رنگ چڑھے تو فجر کی نماز ہم چھوڑ دیں، قرآن کا چڑھے نشہ بندے کو، رنگ پھر آدمی نماز چھوڑ دے، فرض، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ ہمارے کتنے ساتھی ہیں کہ نہیں، اب بھی نہیں، کتنا میں نے زور لایا، بوتل بھی رکھی، ڈرایا دھمکایا، بوتلیں پڑ جائیں گی بھائی، ہے جی ہے جی، یہ منگوا لینی پھر منگوانی ہی پینی ہے، میں نہ چلو جڑا کہتے کہ ہاتھوں نال جڑی کھل ڈنڈا نال ضرور کھلنی ہے، وہ بغیر ہی صحیح ہو جائے، ایسا کرتے۔ میرے بھائیو، قرآن کا رنگ چڑھے اور پھر آدمی نماز چھوڑ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو قرآن کا نشہ چڑھ جائے۔ ہاں، یاد رکھو مسئلہ، سارے رات قرآن سمجھتے رہو نا، فجر کی نماز چھوڑ دی کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن سمجھنا یہ سنت ہے، سمجھانا، نماز فرض ہے، تو فرض ہی قبول نہیں ہوا، سنت کیسے قبول ہوگی بھائی؟ ایک بار سنتے پڑھنا فرض پڑھتے ہی نہیں، کیسے فرض قبول ہوں گے اس کے؟ اس لیے میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھتے یا نہیں سمجھتے، پھر بھی کئی ساتھی نہیں آتے، کو لیٹ آتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہو، ساری رات سوئے رہے، جس مالک نے نیند دی، سکون دیا، کھا کے جس مالک کا پی کے سوئے رہے ساری رات، کیا ہے یاد کرنا، پہلے ہم اٹھتے ہیں، کیا کیا فرق پڑتا ہے؟ اذان کو بس اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لوگوں بار بار اعلان ہو رہا ہے، پھر بھی نہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ نقصان، ترجمہ پڑھا سمجھا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ، فجر کی نماز چھوڑ دی کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا یہ نقصان کہ فجر کی اذان سے لے کر اگر طلوع آفتاب تک سوتے رہے، یہ سونا حرام ہے، حرام، ہاں جی حرام ہے سونا۔ اور تیسرا نقصان، شیطان کان میں پیشاب، دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے شیطان، یہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے نا، دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اب کرواؤ شیطان کرو بھائی، پیشاب کرواؤ، شیطان کا پیشاب، شیطان تو ویسے ہی بڑا حرام ہے، شیطان کا پیشاب کیا ہوگا؟ پھر صحیح ہے۔ دیکھ لو بھائی، آپ کی مرضی میں کیا کروں، عرضی کرنا میں مقصد کر سکتا ہوں، باقی منوانا، آپ سے عمل کروانا یہ میرا کام نہیں،
یہ کس کا کام ہے؟ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہم کو پانچوں نمازیں باجمال پڑھنے کی توفیق بن جاؤ خادم اللہ کے گھر. نہ چھوڑو اللہ کے گھر کو، نہ قرآن کو چھوڑو، نہ نماز کو چھوڑو. دن قیامت کی جب کوئی کام نہیں آئے گا، یہ مسجد آپ کے ساتھ ہوگی، نماز آپ کے ساتھ ہوگی، قرآن آپ کے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ ساتھ ہوئے تو اللہ کے محبوب کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی، قرآن کی شفاعت بھی نصیب ہو، اللہ کا فضل بھی نصیب ہو جائے، پھر سارے کام صحیح ہو جائیں گے. جنت میں خوشی سے جاؤ گے انشاءاللہ. میں یہ بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اسی طرح آپ جڑے رہے، وابستہ رہے قرآن سے، محبت کے ساتھ آپ کا مجمع رہا، اجتماع رہا. اللہ دن قیامت میں قرآن کی برکت سے انشاءاللہ جنت میں اکٹھا کروائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. مرضی ہے آپ کی بھائی. ساتھی ہمارے ناگا کر جاتے ہیں بڑا بڑا، 8 دن کا ناگا، 10 دن ناگا. پتہ نہیں کیا کام ہے بھائی، ہمیں بھی تو کام ہے ہی. یہ ساتھی جو آ رہے ہیں فروغ یہ بیکار ہیں سارے، ان کو کوئی کام نہیں ہے. ماشاءاللہ یہی ساتھی اکثر ہر روز آ کے کوئی ناگا نہیں کرتے، ان کو بھی کام ہے. تو کیا کر رہے ہیں؟ 8 گھنٹہ قرآن کے بار بار کہتا ہوں نام لا دو، وقف کر دو، قسمیں کھا لو بھائی. یہ 8 گھنٹہ قرآن کے لیے بس، نہ بیوی بچے نہ کاروبار کسی کے لیے نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں اس سے. بس یہ ہم نے قرآن کو دے دیا بس. انشاءاللہ. کچھ کرو، کچھ بن کے دکھاؤ، اللہ کے لیے کرو، پھر ہی ادھر سے کوئی فیصلے ہوں گے. اللہ کوئی ضرورت نہیں ہماری، نہ قرآن کو ہماری ضرورت ہے. نہ پڑھو قرآن، نہ پڑھو نمازیں، کیا اللہ کا نقصان ہو جائے گا؟ ساری دنیا بھی اللہ کی بغاوت کرے، مچھر کے پر کے برابر اللہ کا نقصان نہیں ہے. ساری دنیا نمازیں پڑھے، اللہ کی اطاعت کرے، مچھر کے پر کے برابر بھائی اللہ کا فائدہ نہیں. یہ ہمارا ہی بھلا ہے، ہماری نقصان ہے. قرآن کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، کوئی بھی نہ پڑھے، کوئی نہ بن اللہ کے قرآن کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. تو اللہ نے شان دے دی ہے، اس کے ساتھ جڑو گے تو اللہ تمہیں بھی شان دے دے. اللہ کے یہاں مقبول ہو جاؤ گے، اس کو قبول کر لو. تو پہلے کچھ کرنا پڑے گا، پھر ادھر سے فیصلے ہوں گے. یہ کرنا کرانا ککھ نہیں، پھر کیا نبی کی امت ہے جی، بخشش ہو جائے گی، ایویں ہو جائے گی بخشش. بنو تو صحیح نبی کی امت ہے، وہ نبی کا امت قرآن سے دور ہو، وہ نمازیں نہ پڑھے، کیا نبی کی امتی ہے وہ؟ بھائیو اللہ کا بندہ بننے کے لیے، نبی کا امتی بننے کے لیے اس کے کچھ تقاضے ہیں. ویسے نہیں بنا جاتا نبی کا امتی اللہ کا بندہ. اللہ ہم کو اپنا صحیح بندہ بنا دے، نبی کا صحیح امتی بنا دے. چلے بھیا کہ نبی عبادی، محبوب بتلاؤ میرے بندوں کو، میرے بندوں کو. اللہ کہہ رہا میرے کون ہے؟ اللہ کا بندہ. گناہگار سے گناہگار اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، مشرک بدعتی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا. کیوں؟ مشرک بدعتی ایمان میں بھی ملاوٹ کرتا ہے اور عبادت میں بھی ملاوٹ کرتا ہے. مشرک بدعتی کبھی اللہ کا بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے نہیں ہے. وہ ہوگا اس کا قبول بھی ہونا دعویٰ، اللہ بھی کہے یہ میرا بندہ ہے. میں کہیں جاؤں میں اللہ کا بندہ، میں اللہ بھی کہے نا یہ میرا بندہ ہے. یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتا دو میرے بندوں کو کون اللہ کے بندے جو مخلص ہیں ایمان میں بھی اور عبادت میں بھی. نہ عبادت میں شرک کرتے، نہ ایمان میں شرک کرتے. اخلاص ہے، اخلاص والا ایمان ہے، اخلاص والی عبادت ہے، وہ اللہ کے بندے. بتا دو میرے بندوں کو انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں. انی کا معنی بھی میں اور انا کا معنی میں، یہ 2 جملے آئے اس لیے تاکہ بات پکی ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا لوگوں میں غفور الرحیم نہ ہوں. میں غفور الرحیم ہوں. میں صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا، میں بندوں گناہ معاف کر کے اپنے بندوں کے رحمت کے دروازے کھولتا ہوں. ہم اپنے مجرم کو سزا دلوا کے خوش ہوتے ہیں کہ نا، اور اللہ اپنے مجرم کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. فرق ہے مخلوق اور خالق میں. جو اللہ کی طرف آتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے، قبول کرتا ہے اپنے بندے کو، مول پاتا ہے اللہ اپنے بندے کا. جتنا اللہ قدر کرتا ہے کوئی اتنی قدر نہیں کر سکتا. نہ اولاد
والد کی اتنی قدر کر سکتے ہیں نہ والدین اولاد کی اتنی قدر کر سکتے ہیں، نہ حاکم رعایا کی نہ حاکم کی، نہ شیخ مرید کی نہ مرید شیخوں کی، نہ شاگرد استاد کی نہ استاد شاگرد کی اتنی قدر نہیں کر سکتے جتنا اللہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی جہاں بھی جاؤ گے نا لوٹے جاؤ گے، لٹیرے لوٹ لیں گے۔ مولوی صاحب کہیں کھلا لیا بھائی، کھلا پہلا پاویں اپنی لا کے دیکھا لیتی کھا لیا۔ پیر صاحب کہیں گے بکرے چھترے لیا، دیکھا لیا، نظر نیاز لیا، اکلا رکھا پا اس نے۔ حضرت صاحب کہیں کچھ لے گیا، سب کہیں گے لیکن ایک ہی در ہے، ایک ہی چوکٹ ہے جہاں کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے در پہ آنے والوں کو ماضی پہ مسئول بھی نہیں کیا جاتا کہ کل تک تو یاد نہیں، آج کیڑا منہ لے کے آ گیا، اور 70 سال بغاوت میں گزار دیے، جوانی گزار، آج کیا لے دیا ہے؟ نہیں، کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا سال ہر سال کے بعد جب واپس گھر لوٹتا ہے کہ جدائی کا مارا ہوا باپ اتنا جلدی اپنے نافرمان بیٹے سے راضی نہیں ہوتا جتنا اللہ عرش پہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر وہی بات ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن قبول کرو گے نا انشاءاللہ اللہ اپنے رضا کے خوشی کے فیصلے فرمائے گا، دور جاؤ گے تو کچھ نہیں کیا۔ کتنا ہم کوشش کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ہے جی ہمارے وہی ساتھی ہیں 40 45 50، وہ بھی کسی دن نہیں آتے، کبھی آ گئے۔ پتہ نہیں میں تو حیران ہوں کیوں نہیں قرآن اچھا لگتا، ہمارے ساتھی جو بن گئے وہ تو آئے، وہ مجھے بھی بتلانے کا سب آج میں نے نہیں آنا، میں شادی پہ ہوں، میں بیماری پہ ہوں، فلانا کوئی بھی نہیں، بس آئے نہ آئے نہیں رہے قرآن کے ساتھ۔ 3 سال ہو گیا میں، ورنہ جہاں بھی دفتروں میں آپ لوگ کام کرتے ہیں وہ چھٹیاں لیتے ہیں، جب اتنی چھٹی ہے، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں رہتے ہیں بتلاتے ہیں اپنے دوستوں کو، میں وہاں جا رہے تھے، کبھی مجھے کسی نے کوئی شاید نظم اللہ ماں سے کسی نے کہہ دیا ہو بلکہ قاری صاحب میں شادی ہے، بیماری ہے، پھٹار ہے، فلاں ہے، جانا ہے، کوئی بس پتہ نہیں کون کہاں گیا کون آیا۔ 3 سال جاتا ہے نہیں نا، قرآن سے پیار ہے اور اسی سے پیار کرو، اس سے زیادہ کون ہے پیار کرنے کی چیز؟ اس قرآن کا بیوی سے زیادہ حق ہے، ماں باپ سے زیادہ، ہر چیز سے، پوری مخلوق سے زیادہ قرآن کا حق ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کا حق ادا ہے۔ یہ کلاس ہے آپ کی، آپ نے آپ کو بھائی بنایا، ایمان والے بھائی، قرآن والے بھائی آپ کو بنا دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ موت تک اسی طرح بھائی قرآن والے بھائی بنے رہے۔ کئی میٹھے بھائی ہیں، قرآن والے بھائی بنو، ان کے پاس کیا ہے؟ کتابیں ہیں، آپ کو اللہ نے قرآن دے دی ہے، اور کیا چاہیے اس کے اوپر آپ کو؟ فرمایا انی انا الغفور الرحیم، محبوب بتلا دو میرے بندوں کو میں غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب جو ہے نا وہ بھی دردناک ہے۔ بولے کھینچنا رہے تھے کہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو مرضی کریے نا، میرا عذاب بھی کیا ہے؟ دردناک ہے، بڑا سخت ہے، بے خوف نہ ہو جانا میرے عذاب سے، اللہ کی بخشش کی امید رکھو، اور اللہ کے خوف سے، اللہ کے دل پہ عذاب کا خوف ہو، امید اور خوف کے درمیان ایمان ہو آدمی، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ کی بخشش کی جنتی مغفرت کیا رکھو؟ امید رکھو۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، محبوب بتلائے میرے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق ان کی خبر دو۔ ابراہیم کے مہمانوں کی تفصیل سے آپ نے بارے میں پورا واقعہ پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کے وہاں جو مہمان آئے تھے فرشتے، فرمایا خبر دو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی کہ اذ دخلوا علیہ، ابراہیم علیہ السلام کا چند فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، بڑے سونے لباس پہن کے، بڑی اچھی وضاحت کے ساتھ مہمان بن کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وہ اذ دخلوا علیہ فقالوا السلام، انہوں نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا کہا؟ سلام کہہ دیا۔ یہ دیکھو پھر مسئلہ وہی آ گیا، جب ملاقات ہو، ملاقات کے وقت سلام ہے، مسافہ ہے، ملاقات کے بعد نہ سلام ہے نہ بات۔ ابراہیم نے فرشتے آئے تو کیا کہا؟ سلام کہا۔ جب آئے
جب گئے پھر نہیں سلام کا ذکر، آنے کا ذکر ہے، جب ملاقات ہو پھر سلام ہے، پھر مسافہ ہے۔ ملاقات کے بعد اب گئے ہیں فرشتے، کوئی سلام کا ذکر نہیں، جب آئے ہیں سلام کا ذکر ہے، آؤ سلام کرو، السلام علیکم، مسافہ کرو۔ جب جاؤ ملاقات ہوگی پھر نہیں، جب پھر ملاقات ہوگی پھر سلام کہو۔ ملاقات کے وقت سلام ہے، یاد رکھو۔ ہمارے لوگوں نے جب ملاقات کرتے ہیں کوئی مسافہ نہیں، کوئی سلام، جب جاتے ہیں ملاقات ہوگی پھر سلام، جیسے ہم سب الٹ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، بدعت زندہ کر لی ہے، الٹ کر لیا اللہ کے نبی کی سنت۔ ملاقات کے وقت سلام ہے، ہاتھ ملانا ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ جب ملاقات ہوگی نماز پڑھ لی پھر نہیں، اگر وہ آگے سے آ رہا ہے اس سے ملاؤ، پڑھ لیجیے نماز بعد ملاقات ہو گئی ٹھیک ہے، جب ایسے بولو گفتگو کرو ایک دوسرے کے ساتھ، ہنسو مسکراؤ، لیکن سلام اور مسافہ یہ نہیں ہے کہ جب ملاقات کرنی ہے پھر سلام۔ یہ بار بار قرآن کہہ رہے، کئی دفعہ آ گیا مسئلہ یہ۔ ہاں جی، رشتوں نے کیا کہا؟ سلام کہا۔ جی ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام جلدی اٹھے، بہت بڑے مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارے نبی بھی بہت بڑے مہمان نواز، اور آدمی کو مومن کو ہونا چاہیے مہمان نواز اپنی طاقت کے مطابق، لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ میزبان کے قیام نہ کرے اور نیانے ساتھ لے کے نہ آئے۔ جی کوئی نیانے ٹولیاں دی ٹولیاں، کئی دفعہ ٹیوٹر میں دیکھا ہے عورتیں جا رہی ہیں 6-7 نیانے، چاند ادھر گر گیا ادھر گر گیا، بندی کیا فائدہ ہے بچوں کا، لے کے جا رہے بس شادیوں میں مہمان نیانے 5-6 نکے زیادہ خرچہ نہ کرائے مہمان بھی اپنا میزبان کا۔ اور جب رخصت کرو مہمان کو تو کہو استودیعک اللہ، جاؤ پایا اللہ کے سوا۔ رخصت کرو کیا کہو؟ جاؤ پایا اللہ کے حوالے، کدی اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد۔ ساڈے بیلی کی کرتے جو نیو خان بس میں چڑھاتے ہیں نا، یہ ہماری جائے ٹاں 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 ٹاں، پتہ نہیں کیا ہے ٹاں ٹاں بھائی، ٹاں ٹاں دن ب دن دور ہوتے جا رہے ہیں، نبی کے طریقوں کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، انگریز کے طریقے ٹاں ٹاں ٹاں، پتہ نہیں کیا ہے، انگلش کہانی کو جانتا ہوگا ٹاں ٹاں پتہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی اٹھے، گھر میں گئے، ایک بچڑے کو ذبح کیا، گوشت بنایا بھون کے، مہمانوں کے آگے رکھے، اب عقیدہ بنانا، ذہن کھولو، حاضر ہو کے بیٹھو۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے مہمانوں کے پاس سے، گھر میں گئے، کیا کیا؟ بچڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بنا کے بھون کے کیا کر دیا؟ مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں ہیں، مہمان بن کے آئے ہیں، سامنے بیٹھے کہ نہ سامنے دیکھا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہ کھانا نہیں کھا رہے، دبا کے رکھا۔ اس دور کے اندر یہ دستور تھا کہ دشمن کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا، اگر کھا لیتا پھر دشمنی نہیں کرتا تھا، اس گھر کا پورا نہیں کرتا تھا پھر وہ۔ آج کیا ہے؟ دشمنی بھی چل رہی اور کھانے بھی، چاہ پانی بھی چل رہا، سیکھنے پی رہے، دشمنی بھی ہے ساتھ ساتھ، یہ دور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب کھانا نہ کھایا تو فرمایا کہ قال انا منکم واجلون، کہ بھائی ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا رہے، کسی نقصان ہی نہ ہے، دیکھ کاریاں لٹ کے لے جاؤ کدھر، ہمیں تو خوف ہے آپ سے، ڈر رہے ہیں، ہم کھانا نہیں کھا رہے کہ ہمارے دشمن نہ ہو، تم نقصان نہ کر جاؤ۔ میرے بھائیو عقیدہ بناؤ، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے انسانی شکل میں بیٹھے ہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا یہ انسان ہے، یہ فرشتے ہیں، بچڑا ذبح کر کے گوشت بھون کے آگے نہ رکھ دے اور فرشتوں سے نہ ڈرتے، بچڑا بھی ذبح کر کے بھون کے آگے رکھا اور ڈر بھی گئے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہیں چل سکا یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے۔ عقیدہ بناؤ، کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ رکھنے والا کون ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے خبریں جاننے والا کون ہے؟ نبی ہے، فرشتے ہیں، جلیل القدر نبی ہے، سامنے بیٹھے انسانی شکل میں، بچڑا ذبح کر کے خون کے آگے رکھ دیا، ڈر بھی گئے، کہ پتا ہوتا نہ بچڑا ذبح کرتے اور نہ ڈرتے، اس لیے ڈر گئے، اس لیے بچڑا خون کے آگے گوشت آگے رکھ دیا کہ پتہ نہ چل سکا۔
یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نبی ولی کو غیب کی بات نہ بتلائے تو سامنے پڑی چیز کا نبی کو پتہ نہیں چلتا، اگر بتلائے تو اسے عرش کی بات بتلا دے، غیب کی فرش کی بات جو چاہے بتا دے۔ تو کہا قالوا لا تخجل ابراہیم آپ ڈرے نا، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو تمہیں علیم بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، تم ڈر رہے ہو۔ علیم بیٹے کی، جاننے والے بیٹے کی، یہ اسحاق علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ جب بڑے ہوئے اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرما دیا۔ نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ پوری امت سے زیادہ علم ہوتا ہے، کیوں نبی کے پاس وحی آتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے علم آتا ہے وحی کے ذریعے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہا بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسے وقت تم مجھے بیٹے خوشخبری دے رہی ہو، ام مسنی الکبر، کہ مجھے بڑھاپے نے چھوئے، میں بوڑھا ہو گیا، ایسی حالت میں بڑھاپے میں خوشخبری دے رہے ہو بیٹا ہوگا، فبم تبشرون، یہ کیسی بشارت ہے، کیسی خوشخبری ہے یہ۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام دیے تو یہ بھی بڑھاپے میں سیدہ سارہ کے بدن سے، اور اسماعیل علیہ السلام دیے یہ بھی بڑھاپے میں سیدہ ہاجرہ کے بدن سے، اور اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا وہ بھی بڑھاپے میں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اپنا بیوی سیدہ سارہ یہ بھی بوڑھی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے تھے، ان کی بیوی وہ بھی بوڑھی تھی۔ اللہ پاک نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، اور زکریا علیہ السلام کو بیٹا یحییٰ علیہ السلام دیا بڑھاپے میں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے ہی بنا دیا، اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں تسلی سے بنا دیا، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہی کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ذرائع اسباب کا اللہ کچھ بنانے میں کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ بغیر ذرائع ٹیڑھی پیدا کر سکتے، کیوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے مسئلے مشکل ہمارے لیے اللہ کوئی مشکل نہیں، جو مرضی کرے، جو اسباب کے ذریعے بنا دے، اسباب کے بغیر بھی کام کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قالوا بشرنا کا کہا فرشتوں نے ابراہیم ہم آپ کو بشارت دیتے بالحق، حق بشارت دے رہے ہیں، صحیح سچی بیٹا ہوگا آپ کے ہاں، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اللہ کو آپ کو بیٹا دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں کیا ہے ہمارے منصوبہ بندی والے یہ روک رہے، بڑا زور لگایا انہوں نے، عورتیں بندے گھر گھر پھر رہے ہیں، دفتر کھل گئے، دعائیں یہ وہ، بچے 2 ہی اچھے ہیں، بچے تھوڑے پیو کا راج نا 2 ہی اچھے، جن کے ہے نہیں پھر 2 ان کو بھی 2 پورے کرو، ان کے جن کے ہے نہیں ایک ہے، 1 2 2 2 ان کو پورے کرو، پھر 2 ہی اچھے بچے 2 ہی اچھے۔ بری طرح یہ بدبخت ناکام ہوئے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کیا انہوں نے، ظالموں نے آٹا لایا، بچے 2 ہی اچھے۔ اللہ پاک نے کتنے بچے پیدا کر دیے، بڑا روکا ہے انہوں نے، بڑی کوشش کی اسلام کو بچے بنا کے نا اس میں قتل بہت، اسلام کو بھی روکیے، بدبخت کو جو بھیج رہا ہے ان کا اسلام وہی کرے گا۔ اللہ نے بچے بے شمار پیدا کر دیے، اور پھر بچوں کے لیے انتظام بھی کر دیا اللہ تعالیٰ۔ انتظام نہیں ہوا، بچے زیادہ انتظام کتنا ہو گیا، خوراک پہلے زیادہ ہے، گندم منجی فصلیں سبزیاں پہلے زیادہ ہیں، بے موسمی سبزیاں پیدا کر دی اللہ پاک نے، دودھ اتنا پہلے ہوتے نہیں تھا، گوشت اتنا پہلے ہوتے نہیں تھا، اتنی سڑکیں پہلے نہیں تھیں، اتنی بجلی، اتنا سوئی گیس، اللہ نے وافر مقدار میں، اتنا کپڑا نہیں تھا، ہر چیز وافر تھا، بچے بھی بڑھا دیے اللہ پاک نے، انتظامات میں اہتمام بھی، اللہ جس کو بھیجتا ہے نا خالی نہیں بھیجتا، اس کا انتظام کر کے بھیجتا ہے، اس کو پھل دے کے بھیجتا ہے۔ تو فرمایا فلا تکن من القانتین، ابراہیم آپ نہ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو، مایوس ہونے والوں میں سے آپ نہ ہو، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، بوڑھے ہیں، بیوی بوڑھی ہے، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے نام سے آپ مایوس نہ ہو۔ قالا
کہا ابراہیم نے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ کہ فرشتوں یہ تھی میں نے بات جو کی ہے نا یہ ظاہری اسباب کو مد نظر رکھ کے کی ہے، ورنہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے علاوہ کوئی نا امید ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کیسے نا امید ہو سکتا ہوں؟ گمراہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ فرشتوں نے قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو کیا حال ہے، کدھر جا رہے ہو، کدھر کا پروگرام ہے، کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے، کیا مشن ہے؟ تو قالوا کہا انہوں نے انا ارسلنا الی قوم مجرمین کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لوط علیہ السلام جو قوم ہے نا اس کی ہلاکت بربادی کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، وہاں جا رہے ہیں ہم۔ لیکن الا لوط جو لوط کی آل ہے نا گھر والے، انا لمنجوہم اجمعین ہم اللہ کے حکم سے ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا لیکن جو اس کی بیوی ہے نا اس کے لیے ہم نے اللہ کے حکم سے طے کر دیا انہا لمن الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں سے ہوگی۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم کے مطابق اے لوط اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو یہاں سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہ بیوی بھی ساتھ سے یہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیا اس نے اور پیچھے ہی رہ گئی۔ نافرمان قوم کے ساتھ بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ یہ لوط علیہ السلام بیوی جو تھی یہ کافرہ تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ پہلی شریعتوں میں کافرہ عورت کے ساتھ مشرک عورت مشرک مرد کافر مرد نکاح جائز تھا، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں کافر عورت سے نکاح کیا ہے، حرام ہے۔ کافر مرد سے بھی مشرک عورت سے مشرک مرد سے نکاح حرام ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو تبلیغ نہیں کی ہوگی، کیوں بھائی نہیں کی ہوگی؟ نبی چاہتا تھا کہ میری بیوی جہنم میں جائے، نوح علیہ السلام نے نہیں تبلیغ کی ہوگی اپنی بیوی کو؟ جی نوح علیہ السلام نہ اپنی بیوی کو ہدایت دے سکے نہ اللہ سے دلوا سکے، بڑا وہ کیتا۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ ہدایت دے سکے اللہ سے، تو ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ ہر چیز کون دیتا ہے؟ خوشیاں کون دیتا ہے؟ بگڑے کام کون بناتا ہے؟ یہ سارا کرم کس کا ہے؟ یہ سارا کمال اللہ کا ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے پاس اپنا تو بنی ہے، کدھر گئے رب میں شک کے؟ یہ شرکیہ جملے چھوڑ دو، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ ناراض ہو گیا دونوں جان برباد ہو جائے گی۔ یاد رکھ، اللہ کا حق اللہ کو دو، نبی کا حق نبی کو، علی کا حق علی کو، ولی کا گڈ مٹ نہ کرو۔ اللہ کا حق اللہ کا دو۔ کرم کون کرتا ہے؟ فضل کون کرتا ہے؟ اس کی رحمت کے سمندر ہمیشہ ڈانٹے مار رہے ہیں۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ پاک نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، مثالیں بیان فرمائی سمجھانے کے لیے کافروں کو، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی کافروں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی۔ فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں عورتیں نوح کی بیوی لوط کی بیوی وہ ہمارے نیک بندوں نبیوں کے نکاح میں تھی، فخانتاہما اپنے خامدوں سے انہوں نے خیانت کی، عزت میں خیانت نہیں، مال میں خیانت نہیں کی، عقیدے میں خیانت کی، نبیوں والا عقیدہ نہیں اپنایا، کردار نہیں اپنایا۔ کہ جب اللہ کے عذاب کی زد میں وہ آئی فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، دونوں نبی اپنی بیویوں کو ذرہ برابر بنا عذاب سے بچا سکے۔ یہ قرآن ہے، نبی اپنی بیوی کو عذاب سے نہیں بچا سکے تو بابا کیسے بچا سکتے ہیں؟ پھر کہتے بابے کی گل کرتے مودی صاحب، جو بابے آئیں گے اپنے آپ ہی، اور اپنے آپ ہی آ رہے نہیں کہنا نبی نہیں بچا سکے تو بابا بچا سکتا ہے۔ نبی ولی دن قیامت کے شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے، اذن سے بچے گا وہ میرے بھائیوں جس کو کون بچائے گا؟ بس ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوا بسلام آمنین، کہا جائے گا داخل ہو جائے جنت کے ساتھ سلام کے، سلامتی کے، امن کے، ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور کھینچ لیں گے ہم جو ان کے سینے میں ہوگا کوئی کسی قسم کی پھوٹ
اخوانن بھائی بھائی ہوں گے، علی سرور متقابلین تخت ہو گئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، لا یمسہم فیہا نصب نہیں چھوئے گا ان کو جنت میں نصب کوئی تھکاوٹ نہ کوئی تکلیف، وما ہم منہا بمخرجین اور نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور بتلا دو میرے بندوں کو میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب بے شک میرا عذاب وہ عذاب کیا ہے دردناک ہے۔ نبیہم عن ضیف ابراہیم اور بتلاؤ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق، دخلوا علیہ جب کہ آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، قالوا سلام ان کا سلام، قال انا تو کہا ابراہیم نے ان بے شک منکم تم سے واجب ڈرتے ہیں، قالوا لا توجل ابراہیم نے فرشتوں نے کہا کہ لا توجل ابراہیم نہ ڈر، انا نبشرک بغلام بے شک ہم خوشخبری دیتے تجھ کو ساتھ ایک ایسے بچے کی جو علیم ہوگا جاننے والا ہوگا، قال بشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون تو کہا ابراہیم نے کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھ کو علی ام مسنی الکبر ایسی حالت میں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بوڑھاپا آ گیا مجھ پہ، فبم تبشرون یہ کیسی خوشخبری ہے، قالوا بشرنا کا فرشتوں نے خوشخبری ہم دیتے ہیں آپ کو بالحق کی ساتھ حق کے، فلا تکن من القانطین آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ گمراہوں کے علاوہ اپنے رب کی رحمت سے کوئی مایوس ہو ہی نہیں سکتا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون فرمایا کیا حال ہے تمہارا ہے بھیجے گئے ہو، قالوا کہا انہوں نے انا ارسلنا بے شک بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا علی مگر جو آل لوط ہے، انا لمحق اللہ کے حکم سے بے شک ہم ان کو سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ مگر جو اس کی بیوی ہے، اللہ کے حکم سے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہا لمن الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں سے ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ صدق اللہ علیہ جزاک اللہ۔